समंदर का फोड़ा आज बका नूर बना हुआ था, लेकिन अब वो समंदर का फोड़ा नहीं कहलाता था। इसके मुख्तलिफ नाम थे। नौजवानों में लड़कियों के जजीरे के नाम से मशहूर था। वैसे सरकारी कागजात पर वो समंदर का फोड़ा ही लिखा जाता है। अंग्रेज़ों ने इसे यही नाम दिया था। वो बंदरगाह से 4 मील के फासले पर वाक़या था। 1877 से पहले इसका नाम समंदर का फोड़ा भी नहीं था। इस वक्त शायद इसका कोई नाम ही नहीं था। हो सकता है कि वीरान जजीरे के नाम से इसे याद किया जाता रहा हो। 1877 में अंग्रेज़ों ने इस पर बहरी फ़ौज की एक छोटी सी चौकी कायम की और वो जजीरा आस्ता आस्ता आबाद होता गया। फिर ठीक 10 साल बाद 1887 में एक रात वो यकयक तय नशीन हो गया। बहुत थोड़े आदमी अपनी जानें बचा सके, लेकिन इसमें इनके इरादे को दखल नहीं था। सैकड़ों लाशें बड़ी बड़ी लहरों के साथ शहरी साहल से आ लगी थी। इन लाशों में कुछ बेहोश आदमी भी थे, जिनकी जानें बरवक्त तबी अमदाद की बना पर बच गई थी। इस जजीरे का डूबना 19वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। इसका मातम अरसे तक होता रहा। फिर आस्ता आस्ता लोग भूल ही गए कि वहाँ कोई जजीरा भी था। 1905 में जजीरा फिर समंदर की सतह पर उभर आया, लेकिन चूँकि इससे बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता थी, इसलिए इसकी तरफ ध्यान तक न दिया गया और वो इसी तरह वीरान पड़ा रहा और सरकारी तौर पर समंदर के फोड़े के नाम से याद किया जाता रहा। 10-15 साल बाद इसकी हैयत ही बदल गई। पहले वो रेत का एक बहुत बड़ा तोदा मालूम होता था, मगर अब इस पर हरियाली नज़र आने लगी थी। खासी ज़रख़ेज़ ज़मीन मालूम होती थी, लेकिन वो वीरान ही रहा। अक्सर माही गीर वहाँ शब बसरी कर लिया करते थे। फिर आस्ता आस्ता वो एक तफरीह गाह में तब्दील होता गया। लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाने लगे। फिर एक बार दूसरी जंग अज़ीम के दौरान में वहाँ रेड क्रॉस चैरिटी फ़ंड के सिलसिले में कुछ तकरीबात मुनक्कद की गई। इसी दिन से समंदर का फोड़ा एक बेहतरीन तफरीह गाह करार दे दिया गया था। शहर की सालाना कौमी नुमाइश के लिए इसे मुंतखब कर लिया गया, लिहाजा आज भी वो जजीरा रोशनियों का जंगल मालूम हो रहा था। शहर से यहाँ तक बेशुमार लांचे और बादबानी कश्तियाँ चल रही थी। पहल तो नुमाइश के मुंतज़मीन के दरमियान कुछ इख्तलाफ राय हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ इस वीराने में तिजारती नुक्ता नज़र से नुकसान ही होगा, मगर इनका ये ख्याल गलत निकला, क्योंकि पहले ही दिन वहाँ इतना इज़्तिहाम हो गया कि मुंतज़मीन के हाथ पैर फूल गए। सदा साल के वीरान जजीरे पर रंगो नूर का तूफ़ान सा आ गया था। शायद ही कोई ऐसा दरख्त बाकी रहा हो जिस पर रंगीन बरकी कह के नज़र ना आते हों। माइक्रोफोन फ़ज़ा में मौसीकी मुंतशर कर रहा था और ज़मीन पर हुस्न की मूरतें मुतहरक नज़र आ रही थी, और ये इस वक्त सचमुच लड़कियों का जजीरा मालूम हो रहा था। तमाशाइयों का इन्हमाक इतना बड़ा हुआ था जैसे इन्हें ये रात यहीं गुजारनी हो। कोई भी जल्दी में नहीं मालूम होता था। आज नुमाइश का पहला ही दिन था, मगर इमरान वहाँ तफरीह की गर्ज से नहीं गया था। इन दिनों इसके पास एक केस था। हालांकि केस की नौयत ऐसी नहीं थी जिसका ताल्लुक़ X2 या इसके महकमे से होता, मगर इमरान इसमें दिलचस्पी ले रहा था। ये एक गुमनाम लड़की के कत्ल का केस था, जिसकी लाश शहर की एक सड़क पर पाई गई थी। लड़की गुमनाम ही साबित हुई थी क्योंकि इसकी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, मगर केस पुरअसरार था। पुरअसरार यूँ कि जिस शाम को शहर के एक बड़े आदमी के मैनेजर की लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, इस रात को लाश भी मिली। मगविया लड़की के हुलिया शनाख्त में इसका एक ज़ख्मी पैर भी शामिल था, जिस पर पट्टी चढ़ी हुई थी। लाश के दाहिने पैर पर भी वैसी ही पट्टी पाई गई। सीने में खंजर का ज़ख्म था। चेहरे की शनाख्त मुश्किल थी क्योंकि वो किसी ट्रक या कार के पहिए के नीचे आकर बुरी तरह कुचला गया, लेकिन इसके जिस्म पर वही लिबास था जो मगविया लड़की के जिस्म पर बयान किया जाता था। लड़की के बाप ने लाश शनाख्त कर ली, लेकिन माँ ने नहीं तस्लीम किया कि इसकी लड़की ही की लाश है। इसने महकमा सराग रसानी के सुपरिटेंडेंट को अपनी लड़की राबिया की एक ख़ास पहचान बताई, जो इसके बाप को भी मालूम नहीं थी। फिर कैप्टन फ़याज़ भी मुतमिन हो गया कि ये मगविया लड़की की लाश नहीं है। अब कैप्टन फ़याज़ ने इसके बाप को पकड़ा, जो इसे मगविया ही की लाश समझने पर मौसर था। बड़ी रद्दो-क़दा के बाद बाप रो पड़ा और इसने बताया कि इसे भी यकीन नहीं है कि ये इसकी लड़की ही की लाश है, लेकिन वो चाहता है कि बात वहीं ख़त्म हो जाए, बदनामी के इस दब्बे को मौत ही मिटा डाले।
پھر وہ لاش کس کی تھی اور اسے مغویہ لڑکی ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟ یہ ایک الجھا ہوا سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کیپٹن فیاض مغویہ کے باپ سے کچھ معلوم نہ کر سکا۔ عمران اس کیس میں دلچسپی لے رہا تھا اور حقیقتاً یہ الجھاوا ہی اس کی دلچسپی کا باعث ہو سکتا تھا، ورنہ اگر کوئی سیدھا سادہ قتل کا کیس ہوتا تو وہ شاید اس کی طرف توجہ بھی نہ دیتا، کیونکہ اس کیس کی تفتیش کا اس کے فرائض سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ یہاں اس لیے آیا تھا کہ کم از کم مغویہ کے باپ ہی پر ایک نظر ڈالے۔ یہاں اس سے گفتگو کرنے کا موقع بھی مل سکتا تھا کیونکہ وہ بھی نمائش کے منتظمین میں سے تھا، مگر یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ وہ نہ مل سکا۔ عمران کو اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ کچھ دیر قبل وہاں موجود تو تھا لیکن کسی ضرورت کے تحت شہر واپس چلا گیا۔ عمران منتظمین کے آفس سے نکل کر ایک جگمگاتی ہوئی روش پر آ گیا۔ یہاں جگہ جگہ خوشنما پودوں کی قطاروں کے درمیان روشیں بنائی گئی تھی۔ عمران نے اس طرح پلکیں جھپکا کر اپنے دیدے نچائے جیسے وہ سچ مچ الو ہو اور اسے کوئی روشنی کے اس طوفان میں زبردستی چھوڑ گیا ہو۔ حالانکہ یہاں اس وقت اس قسم کی ایکٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، مگر عمران عادتاً سچ مچ احمق ہوتا جا رہا تھا۔ عورتوں اور مردوں کے گول اس کے قریب سے گزر رہے تھے اور عمران کے چہرے پر برسنے والی حماقت کچھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے دوسری طرف جانے کے لیے تقریباً 3 منٹ تک کھڑے رہنا پڑا، کیونکہ ابھی تک اس روش سے گزرنے والوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں دکھائی دیا تھا جس سے گزر کر وہ دوسری روش تک پہنچ سکتا۔ اچانک 2 لڑکیاں اس کی طرف مڑی اور دفتر والی روش پر آ گئی۔ عمران سمجھا تھا کہ وہ اس کے قریب سے گزر کر شاید آفس میں جائیں گے، لیکن وہ دونوں اس کے سامنے رک گئی۔ کیوں، یہی حضرت ہے نا؟ ایک نے دوسری سے کہا۔ شاید یہی تھے، دوسری بولی۔ نہیں، 100% یہی تھے۔ ہائے، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ میں تھا؟ نہیں، بلکہ ہوں میں۔ تم نے پچھلے سال مجھے گالی دی تھی، پہلی لڑکی بولی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میرے بڑے بھائی صاحب رہے ہوں گے، میری ہی جیسی صورت شکل والے ہیں۔ خیر، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ بات تو سال بھر پہلے کی ہے، کہیں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ جواب ملا، کیفے رونیک میں۔ کیوں؟ اس نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا اور وہ سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے تو چلیے۔ عمران لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، انہوں نے گالی نہیں دی ہوگی، دوسری لڑکی نے پہلی سے کہا۔ یہ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے گالی آتی ہی نہیں، صرف ایک جانتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ زاد مادہ، ہمار زادہ، ارے یہ بھی بھول گیا، کیا کہتے ہیں اسے؟ لا حول ولا قوت، نہیں یاد آئے گا۔ زاد مازہ۔ عمران کے چہرے پر حماقت امیز سنجیدگی تھی، الجھن کے آثار تھے، بالکل ایسے ہی جیسے یادداشت پر زور دیتے وقت پیدا ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرا پڑی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے اور پہلی بولی، تو چلیے نا، وہیں گفتگو ہوگی۔ عمران چل پڑا۔ اس کی چال بھی بڑی بے دنگی نظر آ رہی تھی، لیکن اب لڑکیاں بھی سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ وہ کیفے رونیک میں آئے۔ نمائش میں شاید یہی سب سے زیادہ شاندار کیفے تھا، ورنہ وہ لڑکیاں اسی کا نام کیوں لیتی؟ صرف 3 یا 4 میزیں خالی تھیں۔ لڑکیوں نے ایک منتخب کر لی۔ جیسے ہی وہ بیٹھے ایک ویٹر سر پر مسلط ہو گیا۔ کیا لاؤں؟ ویٹر نے جھک کر نہایت ادب سے پوچھا۔ لڑکیاں عمران کی طرف دیکھنے لگی اور عمران بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، 3 گلاس ٹھنڈا ٹانی۔ جی صاحب، ٹھنڈا پانی؟ اوہ نو۔ ایک لڑکی ہنستی ہوئی دوہری ہو گئی۔ گرلڈ چکن 3 پلیٹ، 3 اسٹیک اور کافی، جاؤ۔ اب عمران کے چہرے کی حماقت انگیز سنجیدگی میں بکھلاہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیوں ڈیئر، تم پریشان کیوں ہو؟ ایک لڑکی نے عمران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے کہا، اور عمران اس طرح اپنا ہاتھ کھینچ کر شرما گیا جیسے کسی کنواری لڑکی سے اس کے ہونے والے شوہر کا نام پوچھ لیا گیا ہو۔ تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، دوسری نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میں گھر جاؤں گا، عمران پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، اور اس کی کرسی الٹ گئی۔ وہ بھی کرسی ہی پر تھا، پھر وہ کیوں نہ الٹتا؟ بہتیرے لوگ اچھل کر کھڑے ہو گئے، کچھ ہنسنے لگے۔ دونوں لڑکیاں سناٹے میں آ گئی۔ جب عمران پرا ہی رہا تو وہ بھی اٹھ کر اس کی طرف جپٹی۔ عمران آنکھیں بند کیے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ انور بھائی،
ایک لڑکی نے عمران کو جھنجھوڑ کر ہانک لگائی، مگر عمران کے پپوٹوں میں بھی حرکت نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ بے ہوش ہو گئے ہیں، دوسری لڑکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلی لڑکی عمران کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی اور عمران نے محسوس کیا کہ اس کا پرس اندرونی جیب سے اوپر کی طرف کھسک رہا ہے، لیکن وہ دم مارے پڑا ہی رہا۔ پھر پرس اسی لڑکی نے اس کی جیب سے کھسکایا تھا جس نے روش پر اسے چھیڑا تھا۔ عمران نے اسے بھی محسوس کر لیا کیونکہ وہی اس کے کپڑوں کو چھیڑ رہی تھی، مگر اب بھی اسی طرح پڑے رہنا دانشمندی سے بعید تھا۔ عمران کو ہوش آ گیا۔ وہ 3 بار ہولے ہولے رہا، پھر اٹھ بیٹھا۔ اس کے گرد کافی بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ لوگ بے ہوشی کی وجہ پوچھنے لگے اور عمران کسی گھبرائے ہوئے بچے کی طرح ہاتھ اٹھا کر بولا، باہر۔ لڑکیوں نے اس کے دونوں بازو پکڑتے ہوئے کہا، چلیے چلیے۔ عمران لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیچھے شور ہو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے، کبھی کبھی کوئی فقرہ بھی کس دیتا۔ بہرحال لوگوں کا خیال تھا کہ وہ پیے ہوئے ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے گھر پہنچا دیجیے، عمران گھگھرایا۔ کیوں، اب گھر بھی پہنچا دیں؟ واہ، یہ ایک ہی رہی، خدا کے لیے، ورنہ میں لانچ سے سمندر میں گر کر… ارے باپ رے! ایسا معلوم ہوا جیسے عمران سچ مچ سمندر میں گر کر ڈوب رہا ہو۔ وہ دونوں بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ان میں ایک جس نے پرس اڑایا تھا کھسک جانے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دورہ جب بھی پڑتا ہے 1 گھنٹے کے بعد پڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے گھر پہنچا دیجیے، جو معاوضہ چاہے لے لیجیے، 1000، 2000، 5۔ ہائے ہائے، کیوں لو بناتے ہو؟ میں کوئی مفلس آدمی نہیں ہوں، ایک بہت بڑی عمارت میں تنہا رہتا ہوں، لاکھوں کا مالک ہوں۔ دوسرے گھر والے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں، تم زندہ رہو گے ڈارلنگ، دوسری اس کا بازو تھپ تھپا کر بولی۔ ہائے ڈارلنگ، میں کیا سن رہا ہوں؟ ڈارلنگ؟ عمران لفظ ڈارلنگ اس طرح مزے لے لے کر دہراتا رہا جیسے یہ لفظ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر گلوگیر آواز میں بولا، تم لوگ بڑی اچھی ہو، مجھے آج تک کسی نے بھی ڈارلنگ نہیں کہا۔ بچپن میں میرے ماں باپ بالکل مر گئے تھے، بالکل کیا، بس مر گئے تھے۔ پھر آج تک کسی نے بھی مجھے پیار محبت سے باتیں نہیں کی۔ لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر وہ لڑکی بولی جس نے پرس اڑایا تھا، یہ تمہیں گھر پہنچا دے گی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ نہیں، تم بھی چلو چلو، ورنہ میں یہیں کسی پتھر سے اپنا سر ٹکرا دوں گا۔ عمران نے کچھ اس طرح گلگپارہ مچانے کے سے انداز ظاہر کیے کہ دونوں لڑکیاں بکھلا گئی۔ اچھا اچھا، چپ رہو، ہم چلتی ہیں۔ تمہارے پاس کار ہے؟ پرس اڑانے والی نے پوچھا۔ 1 نہیں 3 ہے۔ تم صبح میں کار سے شاداب نگر بھجوا دو گے؟ بالکل بالکل، دونوں کو الگ الگ کاروں سے، پرواہ نہ کرو، عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر دونوں لڑکیاں عمران کو چھیڑنے لگی اور عمران شرماتا اور لجاتا ہوا نمائش کے احاطے سے باہر نکلا۔ اب وہ ساحل کی طرف جا رہے تھے جو 1 فرلانگ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ یہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی، خصوصاً اس حصے میں جہاں لانچ رکھتے تھے۔ انہیں بددقت تمام ایک لانچ میں جگہ مل سکی۔ ساحل سے کافی دور نکل جانے کے بعد عمران بکھلائے ہوئے انداز میں اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ پرس اڑانے والی اس سے کچھ دور کھسک گئی، پھر اس نے اسے ہنستے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ پرس اڑانے والی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ جیب صاف ہو گئی، عمران نے کہکا لگا کر کہا۔ کیا؟ دوسری لڑکی متحیرانہ لہجے میں بولی۔ اور آپ اس طرح ہنس رہے ہیں؟ ارے کیوں نہ ہنسوں، گرا کٹ بھی تو سر پیٹ پیٹ کر رویا ہوگا۔ کیوں؟ پرس اڑانے والی نے پوچھا۔ میرے پرس میں صرف 4.5 آنے تھے۔ ہا ہا ہا، مرغا بنا دیا سالے کو۔ 4.5 آنے؟ ہاں، میں جب کبھی بیر بار میں جاتا ہوں تو پرس میں اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں، بڑے نوٹوں کے لیے ہمیشہ اپنے کوٹوں میں چور جیبیں بنواتا ہوں۔ عمران نے اپنے پرس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا بالکل سچ کہا تھا۔ اس کے پرس میں 4.5 آنے ہی تھے، وہ زیادہ رقمیں عموماً چور جیبوں میں رکھا کرتا تھا۔ تو اب لانچ کا کرایہ ہم سے ادا کرواؤ گے؟ ایک لڑکی نے کہا۔ فکر نہ کرو، پائی پائی ادا کروں گا، اس کے علاوہ اور بھی جو خدمت۔ جی ہاں۔ شہر کے ساحل پر پہنچ کر عمران نے ایک ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو دانش منزل کا پتہ بتایا۔ دانش منزل جو سیکرٹ سروس کے پراسرار چیف آفیسر کا ہیڈ کوارٹر تھا۔
लड़कियां कंपाउंड के फाटक में दाखिल होते ही बड़बड़ाईं, वाकई आप सच कहते थे, मगर यहाँ अंधेरा है। अब मैं रोशनी करूँगा। नौकर कहाँ हैं? मैं पढ़े लिखे नौकर चाहता हूँ, मगर सब जाहिल मिलते हैं, इसलिए नौकर रखता ही नहीं हूँ। खाना होटल से आता है और मरूंगा अस्पताल में। क्यों, क्या ख्याल है? शादी नहीं की? कम से कम ऐसी बीवी चाहता हूँ जो फ्रेंच और जर्मन बखूबी बोल सकती हो, लातीनी और इब्रानी लिख सकती हो। क्यों? हाँ, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अमरान ने कफल में कुंजी घुमाते हुए कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, शायद तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसी लड़की हो। दरवाज़ा खोलकर इसने राहदारी में रोशनी कर दी। नीचे पूरी राहदारी में कलीन बिछे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों इमारत के एक एक कमरा देखती फिर रही थी। आप बहुत बड़े आदमी हैं, परोस सुराने वाली ने एक जगह रुककर कहा। हाँ, मगर लोग मुझे खपती कहते हैं और मैं हूँ भी कुछ क्रैक, अमरान ने जवाब दिया। वो इन्हें नशिस्त के कमरे में लाया। फिर जब वो इत्मीनान से बैठ गई तो इमरान ने इस लड़की को मुखातब किया जिसने पर्स उड़ाया था। अब मेरा पर्स वापस करो। लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत औरतें दिल की भी अच्छी होती हों। जी हाँ, मेरा पर्स वापस कीजिए, बेहतरी इसी में है। दूसरी लड़की चपट कर खड़ी हो गई। इमरान को चंद लम्हे घूरती रही, फिर बोली, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, समझे? अगर हमने शोर मचा दिया तो? कोशिश करो। तुम देख रही हो कि कमरे के दरवाजे मुकफल हैं। हाँ, वो मुकफल ही हैं। इस कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ हैं, लिहाजा तेज़ से तेज़ आवाज़ यही गूंज कर रह जाएगी। शाबाश, करो ना कोशिश। आप क्या चाहते हैं? परसुराने वाले ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। अपना पर्स, इमरान ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। लड़की ने अपने वैंटी बैग से इसका पर्स निकालकर इसकी गोद में फेंक दिया। इमरान ने बड़ी लापरवाही से इसमें से 4.5 आने निकाले और इसे लड़की के सामने फेंकता हुआ बोला, इन्हें रखो, मैं जाऊंगी। वो उठती हुई बोली, अभी से? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें शदाब नगर पहुँचा दिया जाएगा। और हाँ, अब मुझे याद आ गया है कि मैंने तुम्हें शदाब नगर में कहाँ देखा था। मैं जाऊंगी। वह ज़ियानी अंदाज में चीख कर एक दरवाजे की तरफ झपटी और इसे खोल लेने के लिए अपना पूरा ज़ोर सर्फ करने लगी, लेकिन वो एक साउंड प्रूफ कमरे के ऑटोमेटिक दरवाजे थे जिनके अंदर शीशा भरा हुआ था। अब वो एक मखसूस खुदकार कफल को इस्तेमाल किए बगैर नहीं खुल सकते थे। दूसरी लड़की चुपचाप बैठी रही। वैसे इसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। बेकार है, मोहतरमा वापस आइए। आप आखिर किस बात से डर रही हैं? इमरान ने कहा। मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। वो इस तरह वापस आई जैसे ख्वाब में चल रही हो। बैठ जाइए। क्या आप शदाब नगर के मॉडल स्कूल की एक उस्तानी नहीं हैं? लड़की दराम से कुर्सी में गिर गई। इसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थीं। आप कौन हैं? दूसरी लड़की ने बुराई हुई आवाज़ में पूछा। मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त पर बड़ा एतमाद है। मैंने ये बात गलत तो नहीं कही? क्या ये मोहतरमा टीचर नहीं है? और क्या मॉडल गर्ल्स स्कूल शदाब नगर से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है? दूसरी लड़की ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। इन दोनों की हालत गैर होती जा रही थी। फिर इस परस उड़ाने वाली ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तुम्हारा पेशा बड़ा मोअज़्ज़ज़ है। तुम अपनी तालबात को भी इसी किस्म की तलीब देती होगी। क्यों? क्या तुम और ज़्यादा मेहनत करके अपने अखराजात ईमानदारी से नहीं पूरे कर सकती? लड़की रोती रही। इमरान ने दूसरी लड़की से कहा, तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम भी मुझे किसी शरीफ ही घराने की फ़र्द मालूम होती हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप कौन हैं? लड़की ने फिर सहमी हुई सी आवाज़ में सवाल किया। मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे सरोकार ना होना चाहिए, और मैं अभी तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँगा। बुरी औरतों का हुस्न मुझे ज़रा बराबर भी मुतासर नहीं कर सकता। शेला, चुप रहो, रोने वाली ने कहा। क्यों चुप रहें शेला? इमरान ने किसी जलाई हुई औरत की तरह कहा। इन्हें नहीं शेला, तुम बोलो, आखिर तुम मुझे क्या समझती हो? शेला, लड़की चीखी, यह कोई सरकारी जासूस है। अच्छा तो फिर क्या तुम इसीलिए इसे गुफ्तगू करने से रोक रही हो? इसका कोई जवाब नहीं मिला। शेला भी बदहवास नज़र आने लगी थी। इमरान ने कहा, तुम इतनी कमीनी हो कि तुमने अपने साथी का नाम तक बता दिया। अगर नाम ना बताती तो शायद मैं तुम्हें चुपचाप यहाँ से चला जाने देता। शेला, ये नाम तो पुलिस की लिस्ट पर भी मौजूद है। इमरान इस जुमले का रद्द-ए-अमल शेला के चेहरे पर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई खातिर ख्वाह तासर ना पाकर फिर बोला,
اگر تمہارا نام شیلا ہے تو میں ابھی پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ کر دیجئے، شیلا نے مزمل آواز میں کہا۔ میں اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ پھر رونے والی کی طرف دیکھ کر بولی، نہید، میں اب سب کچھ کہہ دوں گی۔ ویسے بھی ان حالات میں مجھے خودکشی کرنی پڑتی، کبھی نہ کبھی ضمیر ضرور جاگ پڑتا ہے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ نہید یک بیک اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آنسوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ چند لمحے شیلا کو گھورتی رہی، پھر بولی، میں اپنی اندھی اور بوڑھی ماں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ تم اپنی زبان بند رکھو گی شیلا؟ خدا را رحم کرو، اتنی ظالم نہ بنو۔ نہیں، میں مجبور ہوں، شیلا نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ ضمیر بہرحال ضمیر ہے، وہ ماں باپ بھائی بہن کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ نہید بیٹھ جاؤ۔ شیلا رحم کرو، اگر کسی نے ہمیں یہاں آتے دیکھ لیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا تمہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہے؟ مجھ سے سنیے، شیلا نے اسے مخاطب کیا، مگر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سرکاری سراغ رساں ہیں؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں سرکاری سراغ رساں ہوں؟ مگر اب میں تم دونوں کو راز معلوم کروں گا۔ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ تب تو پھر بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ شیلا، نہید پھر چیخی۔ نہیں، میں کچھ نہ بتاؤں گی، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، یہ سرکاری جاسوس نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمیں جانے دیجیے، نہید نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ ویسے پرس نکالنے کے جرم میں جو سزا دل چاہے دے لیجیے، رحم کیجیے۔ تم شاداب نگر کے گرلز اسکول کی ٹیچر ہو نا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 120 روپے۔ اس میں بسر اوقات نہیں ہوتی۔ 5 چھوٹے بھائی ہیں، ایک اندھی ماں ہے، آج کل ٹیوشن بھی نہیں ملتے۔ پھر بتائیے کیا کروں؟ کیا تم لوگوں کے ساتھ ان کے گھر بھی چلی جاتی ہو؟ لڑکی نے اس کا جواب جلدی نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکا کر مردہ سی آواز میں بولی، جی ہاں، میں سمجھا۔ عمران سر ہلانے لگا، مگر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے تمہیں کسی سرکاری سراغ رساں سے ڈرنا پڑے۔ اس شہر کی بہتری عورتیں اس قسم کی حرکتیں کھلم کھلا کرتی ہیں۔ جی ہاں، مگر میں ڈرتی ہوں۔ اگر اسکول کے سیکرٹری کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ملازمت جاتی رہے گی۔ بس اب رحم کیجیے، تم تو اس طرح سینکڑوں کما لیتی ہوگی، لہٰذا تمہیں 120 روپے کی ملازمت کی پرواہ ہونا بڑی غیر فطری سی بات ہے۔ نہید پھر کچھ سوچنے لگی۔ شیلا کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار تھے، اور اب وہ زیادہ خوفزدہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ نہید نے تھوڑی دیر بعد کہا، کل جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی میرا کیا بنے گا؟ اسی لیے میں ملازمت برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ اب تم فلسفیوں کی سی باتیں کرنے لگی، کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہی ہو۔ تم مجھے احمق ہی سمجھ کر یہاں آئی تھی نا؟ لیکن اب بتاؤ، کیا میں احمق ہوں؟ نہیں ڈارلنگ، شیلا اٹھلائی، تم تو شرلک ہومز کے بھی نانا ہو۔ اسے جانے دو، میں یہیں ٹھہروں گی، اس کی اندھی ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تم یہاں رہو گی؟ ہاں، میں ٹھہروں گی، مجھے بہت سی کہانیاں یاد ہیں، اگر تمہیں ان سے بھی نیند نہ آئی تو لوریاں سناؤ گی۔ اچھا تو تم جا سکتی ہو، عمران نے نہید کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن جب کبھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو دانش منظر کے پتہ پر ایک خط ڈال دینا۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ نہید اٹھی، لیکن شیلا بددستور بیٹھی رہی۔ دونوں جیسے ہی باہر نکلے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پھر جب وہ برآمدے سے نیچے اتر رہی تھی، عمران نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، نہید نے رکے بغیر جواب دیا، اور تیز قدموں سے پھاٹک کی طرف جانے والی روش طے کرنے لگی۔ عمران اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک کہ وہ پھاٹک سے نکل نہیں گئی۔ پھر وہ اسی کمرے میں واپس آیا۔ شیلا ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔ 300 روپے، وہ خواب آلودہ آواز میں گنگنائی۔ 3000 بھی میرے لیے کم ہے۔ عمران نے بھی راگ بنانے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ بھی نہ چاہیے، شیلا سیدھی بیٹھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کرو، تم سچ مجھ بہت چلاک معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں بالکل گودی سمجھی تھی۔ نہید نے غلط نہیں کہا تھا، میں سرکاری سراغ رساں ہوں، ورنہ میں وہاں خود کو احمق ظاہر کر کے تمہیں یہاں کیوں لاتا؟ کیا تم ہمارے متعلق پہلے سے بھی کچھ جانتے رہے
हो सकता है, अमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। क्या जानते हो? बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद ही मुझे बताओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तुमने ये तो देख ही लिया कि मैं कितना रहमदिल आदमी हूँ। मैंने नहीद को चले जाने दिया, वरना। हाँ, ये मैंने देखा है। अब भी महसूस कर रही हूँ कि तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो, मगर मैं इत्मीनान करना चाहती हूँ कि तुम सरकारी सरागरसां ही हो। मैं कहता हूँ अगर ना होता तो इससे तुम्हें क्या नुकसान पहुँचता? नुकसान? ये ना पूछो। मैं जो कुछ बताऊँगी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर बताऊँगी। वो लोग बड़े चालाक हैं, इन्हें एक एक पल की खबर होती है कि कौन लड़की क्या कर रही है। एक नहीं, ऐसी ही कई लड़कियां मौत का शिकार होती हैं, और अब मैं भी मरना चाहती हूँ। इस ज़िंदगी से उकता गई हूँ। मुझे हर वक्त महसूस होता है जैसे गर्दन तक गलाजत में गर्क हो गई हूँ। मैं तुम्हें इस गलाजत से निकाल सकता हूँ, यकीन करो। वो कितने ही चालाक आदमी क्यों ना हो, मुझ पर काबू ना पा सकेंगे। हाँ, शीला ने एक तवील अंगड़ाई ली। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। वह इमरान की तरफ नशीली आंखों से देख रही थी, और इसके होंठों पर एक मुजम्मल सी मुस्कुराहट थी। इमरान कुछ ना बोला। इसे अब इसका इंतज़ार था कि वो खुद ही असल मौजू पर आ जाए। कभी मैं भी एक अच्छी लड़की थी, शीला ने ठंडी सांस लेकर कहा, मगर अब नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गलाजत का ढेर बनने पर मजबूर कर दिया। मैं गर्ल्स स्कूल में टीचर थी, ताल्लुक़ गरीब घराने से था। तालीम ख़त्म करने के बाद मुलाजमत की फ़िक्र हुई। इसी दौरान में मेरी जान पहचान एक ऐसे घराने से हुई जो बहुत बारसूख था। इसने मुझे एक माह के अंदर ही अंदर एक गर्ल्स स्कूल में मुलाजमत दिला दी। मैं इसकी शुक्रगुजार थी, वो मुझसे बराबर मिलता रहा। इसके एहसान का बार मेरे कंधों पर था। एक दिन इसी मरवत में इसके हाथों बर्बाद हो गई। फिर तो गुनाह की आंधियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, और मैं एक खुश्क तिनके की तरह में चकराती रही। इसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। आज तक गायब है। इस दिन से इसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। बहरहाल, इसके गायब होने के 2 माह बाद मुझे बजरिया डाक चंद तस्वीरें वसूल हुईं। ये मेरी और इस आदमी की ऐसी तस्वीरें थीं जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी। पहले सिर्फ तस्वीरें मसूल हुई, फिर एक ख़त मिला जो किसी गुमनाम आदमी की तरफ से टाइप किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ़ एक ही तस्वीर मुझे मुलाजमत से बरतरफ करा देने के लिए काफ़ी होगी। मैं बुरी तरह सहम गई। मेरी मुलाजमत से घर वालों को बड़ा सहारा हो गया था, और ज़िंदगी थोड़ी बहुत खुशहाली में बसर हो रही थी। तीसरे दिन एक ख़त फिर मिला, और मुझे यकीन हो गया कि ख़त लिखने वाला कोई ब्लैकमेलर है। इस ख़त में लिखा गया कि मैं इसके लिए हर हफ्ता 50 रुपये मुहैया करूँ। रुपया मुहैया करने की तदबीर भी बताई गई थी, यानी मैं मर्दों को अपने जाल में फंसा कर रुपये पैदा करूँ। वो एक बड़ा भयानक तजर्बा था। मुझे 50 रुपये मुहैया करने पड़े। ये मैंने कर्ज़ लिए थे। कुछ दिनों तक कर्ज़ से काम चलाती रही, फिर कर्ज़ ख्वाहों के तकाज़े जान को आए। फिर मुझे सचमुच अपने जिस्म की तजारत करनी पड़ी। अब तो मैं बहुत मुशाक हो गई हूँ। अब मुझे हर हफ्ता 500 रुपये अदा करने पड़ते हैं। स्कूल की मुलाजमत अरसा हुआ तक कर चुकी हूँ। घर वालों से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया, क्योंकि वो एक तवाइफ से किसी किस्म का ताल्लुक़ रख ही नहीं सकते। तो फिर अब तुम्हें किस बात का डर है? इमरान ने कहा। अगर अब वो ब्लैकमेलर तुम्हें बेनकाब कर दे, तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। ठीक है, अब मुझे ना इसका खौफ है कि मुलाजमत से बरतरफ कर दी जाऊँगी, और ना इसका डर है कि घर वालों को इल्म हो जाएगा। फिर भी मैं हर हफ्ता 500 अदा करने पर मजबूर हूँ। आखिर क्यों? ठहरो, बताती हूँ। वह अपने ब्लाउज़ के बटन खोलने लगी। फिर इमरान की तरफ पुश्त करके ब्लाउज़ ऊपर उठाती हुई बोली, ये देखो। इसकी सारी पुश्त दागदार थी, लंबे लंबे नीले और स्याह रंग के निशानात से भरपूर। इसने ब्लाउज़ ठीक करके इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये कोरे के निशानात हैं। जब दूसरे हफ्ते भी रकम नहीं पहुंचती तो मुझे इस वक्त तक पीटा जाता है, जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती। तो तुम इन्हें जानती हो? इमरान ने मुस्तबराना अंदाज में कहा। नहीं, मैं एक को भी नहीं जानती। ये कैसे मुमकिन है? मैं बताती हूँ। इस दौरान में जहाँ कहीं भी होती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है। कहाँ, ये मुझे आज तक नहीं मालूम हो सका। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने कमरे में सोई हुई हूँ, आँख खुली तो कूड़े पड़ते हुए महसूस किए। ऐसे मौक़ा पर मेरी आंखें चमड़े के तस्मे से जकड़ी हुई होती हैं। मैं अंधों की तरह मार खाती हूँ, फिर गशी तारी हो जाती है, और जब होश आता है तो ख़ुद को अपने पलंग पर पड़ा पाती हूँ।
اپنے ہی کمرے میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے کبھی اپنے کمرے میں مار نہیں کھائی، ورنہ وہ لوگ پکڑ دیے جاتے، کیونکہ پیٹتے وقت میں جانوروں کی طرح آسمان سر پر اٹھا لیتی ہوں۔ پھر بتاؤ، ایسی صورت میں کیا میرے پڑوسیوں کو خبر نہ ہوتی؟ میرا کمرہ اس کمرے کی طرح ساؤنڈ پروف نہیں ہے۔ عمران تھوڑی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، تم وہ روپے کسے اور کس طرح ادا کرتی ہو؟ پوسٹ باکس نمبر 213 کے پتہ پر منی آرڈر کر دیتی ہوں۔ کیوں مذاق کرتی ہو یار؟ عمران ہنس کر بولا، یہ تو بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پوسٹ باکس نمبر کس کا ہے، مگر اتنی ہمت کون کرے؟ 2-3 لڑکیوں نے اس کی کوشش کی، لیکن انہیں ملک الموت کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ کسی نہ کسی طرح مار ڈالی گئی اور اس کی اطلاع شاید سارے شکاروں کو دی گئی تھی۔ ایک خط مجھے بھی ملا تھا جس میں تحریر تھا کہ یہ پوسٹ باکس نمبر کے متعلق چھان بین کرنے کا نتیجہ ہے۔ کچھ لڑکیاں پولیس سے گٹھ جوڑ کر رہی تھیں، انہیں بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کی اطلاع بھی مجھے اس بلیک میلر سے ملی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اس سلسلے میں باخبر ہی رکھتا ہوگا۔ دیکھیے ٹھہریے، میں بتاتی ہوں۔ چند روز قبل بھی شہر میں ایک لڑکی کی لاش ملی تھی، شاید آپ کو اس کا علم ہو۔ اس کا چہرہ کسی کار یا ٹرک کے پہیے کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا اور سینے پر خنجر کا نشان تھا۔ وہ ہمیشہ مقتولوں کے چہرے کو ناقابل شناخت بنا دیتے ہیں۔ اوہو! عمران سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر اس نے پوچھا کہ اس قتل کی اطلاع بھی تمہیں ملی تھی؟ ہاں ملی تھی، اور تم ان حالات کے باوجود بھی مجھے یہ سب بتا رہی ہو۔ ہاں، میں اب مرنا چاہتی ہوں مسٹر، کتنی بار کہوں، میرا چھٹکارا بس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ آج کی دنیا شریف آدمیوں کے لیے نہیں ہے، ہر آدمی سے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمینہ پن ضرور سرزد ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی دامن بچائے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم بھی مر ہی جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جس کے وہ لوگ دشمن ہوں اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کئی لڑکیوں کو پولیس کا سہارا نہ ملا ہوگا، پھر وہ کس طرح قتل کر دی گئی؟ مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت یہ عمارت بھی ان لوگوں نے گھیر لی ہوگی۔ یہ عمارت نہیں، یہ ناممکن ہے، عمران نے مسکرا کر کہا، یہ عمارت میرے قبضے میں ہے، مگر تم یہاں تنہا ہو، انہیں معلوم کیسے ہوگا کہ تم یہاں ہو؟ کیا وہ ہر لڑکی کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ ناہید، وہ ضرور انہیں اطلاع دے گی، اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ بتاؤں گی۔ وہ کیوں اطلاع دینے لگی؟ وہ خود بھی تو اس پیشے سے بیزار معلوم ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ ہوگی بیزار، لیکن شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر اس کی دی ہوئی اطلاع ان لوگوں کے لیے صحیح ثابت ہوئی تو 4 ہفتوں کی رقم معاف کر دی جائے گی، یعنی ناہید کو 2000 روپے نہ دینے پڑیں گے 4 ہفتوں تک، خواہ وہ اپنے لیے کمائے یا صرف آرام کرتی رہے۔ تب تم بہت بڑی غلطی کی، اسے کیوں جانے دیا؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا، میں کتنی بار کہوں کہ میں سچ مچ مرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اچانک اس کمرے میں سرخ اور نیلے روشنی کے چماکے ہونے لگے۔ نیلے اور سرخ بلب جلدی جلدی جل اور بجھ رہے تھے۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جولیانا فٹس واٹر نے سرانے رکھا ہوا لیمپ بجھا دیا اور لیٹے ہی لیٹے ایک طویل انگڑائی لی، پھر اس نے سونے کے لیے کروٹ لی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اندھیرے میں ہاتھ پر آ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دوسرے ہی لمحہ میں اسے اپنے پراسرار آفیسر X2 کی برائی ہوئی آواز سنائی دی، جولیا۔ ہیلو جولیا۔ یس سر۔ دانش منظر کے کمپاؤنڈ میں کچھ مشتبہ آدمی موجود ہیں، اپنے 3 آدمیوں کو فون کرو کہ وہ وہاں فوراً پہنچ جائیں۔ بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہتر جناب۔ ابھی دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جولیانا فٹس واٹر نے سیکرٹ سروس کے 7 ارکان کے نمبر یک کے بعد دیگرے ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تیسرے آدمی کو X2 کا پیغام دے کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور X2 کے خواب دیکھنے لگی۔ اسے اس پراسرار شخصیت سے عشق سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ X2 جیسا ذہین ترین آدمی اس کی ذہانت کا مداح ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے اپنے متحدوں میں سب سے اونچا درجہ دیتا ہے۔ وہ اس کے محیر العقول کارناموں کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ کیسا دلیر، کیسا پھرتیلا اور ہمداں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر وقت اس کی روح شہر پر منڈلاتی رہتی ہو۔ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا عملہ محض اسی کی وجہ سے نیک نام تھا۔ جولیانا فٹس واٹر اس کی نئی نئی ذہنی تصویریں بناتی، وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا،
لیکن آواز سے وہ کوئی برا خرانٹ معلوم ہوتا تھا، مگر آواز وہ اپنے دل کو سمجھاتی، آواز تو یقیناً بناوٹی ہوگی، ورنہ کوئی برا آدمی اتنا پھرتیلا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جولیا نے پھر ایک طویل انگڑائی لی اور لیٹ گئی۔ اسے اپنے سارے جسم میں میٹھا میٹھا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سونے کی کوشش کی مگر نیند کہاں، دفعتاً وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ بات اس نے ابھی تک سوچی ہی نہیں تھی کہ آخر اس وقت دانش منزل میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جن کی طرف ایکسٹرو نے اشارہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ انہیں چھیڑا نہ جائے، بات بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے، صرف یہ دیکھا جائے کہ وہ کون آدمی ہے۔ کہ ایکسٹرو اس وقت دانش منزل ہی میں موجود ہے؟ جولیا جانتی تھی کہ اس عمارت میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جس کے در و دیوار ساؤنڈ پروف ہیں، اور اسی کمرے میں خطرے کی روشنیاں اور گھنٹیاں بھی موجود ہیں۔ وہ کمرہ ایسا کہ باہر سے اس میں داخل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ جولیا نے کیپٹن خاور، کیپٹن جعفری اور تنویر کو وہاں بھیجا تھا۔ وہ ان کی طرف سے مطمئن نہیں تھی۔ ان کی دلیری میں شبہ نہیں تھا مگر وہ زیادہ چلاک نہیں تھے۔ اکثر دلیری کے جوش میں ان سے حماقتیں بھی سرزد ہو جاتی تھی۔ اسے حقیقتاً وہ 3 آدمی نہیں مل سکے تھے جنہیں وہ بھیجنا چاہتی تھی۔ یہ ساجد، پرویز اور سلطان تھے۔ سارجنٹ نشاط کو تو وہ قطعی ناپسند کرتی تھی۔ پتہ نہیں ایکسٹرو نے اسے اپنے سٹاف میں کیوں رکھا تھا۔ جولیا اس کی شاعری سے تنگ آ گئی تھی۔ جب بھی وہ کوئی نئی غزل کہتا انگریزی میں اس کا ترجمہ اسے ضرور سناتا۔ اگر روبرو نہ سنا سکتا تو فون پر بور کرتا۔ اسے عورت، شعر اور شراب کے علاوہ دنیا کی کسی چوتھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے ڈرپوک نہیں تھا، ایک اچھا نشانہ باز بھی تھا، مگر جولیا کا خیال تھا کہ وہ 2 کوڑی کا آدمی ہے۔ جولیا نے گھڑی کی طرف دیکھا، 1 بج چکا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے جیکٹ اور پتلون پہنی، .25 کا پستول جیب میں ڈالا اور فلیٹ سے نکل کر دانش منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کھنکی زیادہ نہیں تھی، سڑکیں قریب قریب سنسان ہو چکی تھی، اس لیے وہ بے خطر اپنی چھوٹی سی آسٹرم درائی لیے جا رہی تھی۔ دانش منزل سے کچھ ادھر ہی اس نے کار روک دی اور پیدل ہی دانش منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے پھاٹک بند نہیں ملا، کمپاؤنڈ میں اندھیرا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے شانے پکڑ لیے۔ حرکت نہ کنڈا اپنی جگہ سے، کسی نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ اس کی آواز صاف پہچان گئی۔ یہ کیپٹن خاور تھا۔ میں ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ اوہو، اس کے شانے چھوڑ دیے گئے۔ کیا رہا؟ جولیا نے پوچھا۔ نکل گئے، وہ 4 تھے، اندھیرے کی وجہ سے ہم ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھ سکے۔ تب پھر کیا کیا تم نے؟ جولیا نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ بات نہ بڑھائی جائے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہا تھا، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکے۔ تم تو بعض اوقات حکومت ہی چلانے لگتی ہو۔ کیپٹن خاور بھی جھنجھلا گیا۔ جولیا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں تنویر اور جعفری بھی وہاں پہنچ گئے۔ آہا، کون ہے؟ تنویر نے کہا، جو شاید جولیا کی آواز سن چکا تھا۔ جولیا خاموش رہی۔ تنویر نے کہا، میرا خیال ہے کہ ایکسٹرو اندر موجود ہے۔ کیوں جولیا، کیا خیال ہے؟ اسے دیکھو گی؟ تمہیں بڑی خواہش ہے؟ ارے میں تو بیچاری عورت ہوں، جولیا نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ تم مرد ہو، ذرا برآمدے ہی میں قدم رکھ کر دیکھو۔ مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جعفری نے پوچھا۔ کیا کرو گے؟ جولیا بولی۔ وہ تو نکل ہی گئے، کیا تم میں سے کوئی ان کا تعاقب بھی نہیں کر سکتا تھا؟ ہم نے انہیں پھاٹک سے نکلتے ضرور دیکھا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے۔ کسی جاسوسی ناول کے مجرم رہے ہوں گے، جولیا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ زمین پھٹی اور وہ سما گئے، جہاں منہ میں جادو کا بٹن رکھا اور غائب۔ یہ بات نہیں ہے، جعفری نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں سے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک سنیما ہال ہے؟ سیکنڈ شو کے تماشائی گول در گول ادھر سے گزر رہے تھے۔ وہ چاروں یقینی طور پر ان میں مل گئے ہوں گے۔ ختم کرو۔ مجھے کیا؟ جولیا نے بیزاری سے کہا۔ مجھے جو حکم ملا تھا تم تک پہنچا دیا، اس کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کیا عمارت میں داخل ہونے کے لیے نہیں کہا گیا تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ نہیں، اب تم لوگ جو کچھ بھی کرو گے اپنی ذمہ داری پر، جولیا نے کہا اور پھاٹک سے نکل آئی۔ عمران نے شیلا کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لے رہی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی مکان کے کسی کمرے میں بیٹھی ہو۔ تم مطمئن رہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عمران نے اس سے کہا، خصوصاً اس کمرے میں۔
تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو، شیلا لاپرواہی سے بولی۔ کیوں؟ تم مجھے مرنے سے روک نہیں سکتے، میں خود مرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہارے مرنے سے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ تم مجھے ان لوگوں کے متعلق بہت کچھ بتا چکی ہو۔ ویسے تمہاری زندگی ملک و قوم کو ضرور فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مجھے ملک و قوم سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اسی ملک و قوم میں میرا جسم بکتا رہا ہے۔ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، خیر، تم یہ رات تو اسی کمرے میں گزارو گی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ دوسری صورت تھی، اب بات کہیں اور جا پڑی ہے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ میں تم سے کم از کم 2 ہفتوں کی رقم ضرور اینٹھ لوں گی۔ میں تمہیں 4 ہفتوں کی رقم دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرا پیچھا چھوڑو، شیلا جھنجھلا گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نرم لہجے میں پوچھا، کیا تم یہاں شراب نہیں رکھتے؟ یہاں شراب کا نام لینا بھی حرام جرم ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ خچر۔ خچر ہی معلوم ہوتے ہو۔ کوئی سمجھدار آدمی شراب کے متعلق ایسی سخت بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر تم میرے لیے شراب مہیا کر سکو تو میں رات یہیں گزار دوں گی۔ شراب اس عمارت میں ممنوع ہے، تب پھر تم مجھے یہاں روک بھی نہیں سکتے۔ اچھا تو چلی جاؤ، عمران ہاتھ پھیلا کر بولا۔ ان خود کار دروازوں پر تمہیں گھمنڈ ہے؟ شیلا ہنسنے لگی، مگر یہ ہنسی بڑی کھوکھلی تھی۔ ایسا معلوم ہوا تھا جیسے یہ آواز کسی مشین سے نکلی ہو۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک بار وہ ایک دروازے کے قریب گیا اور اسے کھول کر باہر نکل آیا، اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اس نے گھوم پھر کر پوری عمارت کا جائزہ لیا، پھر برونی برآمدے میں نکل آیا۔ کمپاؤنڈ سنسان پڑی تھی اور جینگروں کی جائیں جائیں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک وہاں کھڑا رہا، پھر نیچے اتر کر عمارت کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر یہاں بھی ٹھہر کر وہ دوبارہ صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ اسے کہیں بھی کسی آدمی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ساؤنڈ پروف کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں بری طرح بکھلا گیا، کیونکہ شیلا وہاں نہیں تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر تیر کی طرح کمپاؤنڈ کے پھاٹک پر آیا، مگر وہاں تو اب قدموں کی آنٹیں بھی نہیں تھی۔ سامنے والی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ شامت، وہ آہستہ سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ دوسری صبح عمران دیر سے اٹھا۔ دھوپ پھیل چکی تھی اور اس کے فلیٹ پر الو بول رہے تھے۔ اس کا نوکر سلیمان 3 دن سے غیر حاضر تھا۔ پلنگ پر پڑے ہی پڑے اس نے ہاتھ پیر پھیلا کر ایک طویل انگڑائی لی اور گزشتہ رات کے سارے واقعات ایک ایک کر کے اس سے یاد آنے لگے۔ اس نے ایک زبردست غلطی کی تھی، ایک نہیں بلکہ 2 غلطیاں۔ پہلی غلطی تو یہ کی کہ اس نے شیلا سے ایک اہم ترین بات نہیں پوچھی تھی۔ ظاہر ہے کہ مجرم خود کو پس منظر میں رکھ کر بڑی رقمیں بنا رہے تھے، لہٰذا ان سے کسی ایسی غلطی کا ارتکاب ممکن نہیں تھا جس سے ان کی گردن پھنس جاتی۔ پھر آخر نہیدنے نے کن ذرائع سے شیلا کے متعلق اطلاع دی ہوگی؟ اسے اس کے متعلق شیلا سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر دوسری غلطی اس کی بے احتیاطی تھی۔ اس نے خود کار دروازوں کا استعمال اس طرح کیا تھا کہ شیلا اس سے واقف ہو گئی تھی۔ ویسے وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ شیلا اس سے لا علم ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں صرف 2 کارڈ رہ گئے تھے، ایک تو پوسٹ باکس نمبر 213 اور دوسرا کارڈ نہیں۔ اس کا پتہ اسے معلوم تھا، مگر یہ پوسٹ باکس نمبر والا معاملہ بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ بھی گردن ہی پھنسا لینے والی بات تھی۔ بہرحال اس نے اسی دن سے تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پوسٹ باکس نمبر شہر کے سب سے زیادہ چھپنے والے ایک ماہ نامے کا نکلا۔ ماہ نامہ قمر لچکدار، جس کی دھوم سارے ملک میں تھی۔ وہ ادب اور ثقافت کا علم بردار تھا، اور علم بردار یوں تھا کہ اس میں فلم ایکٹریسوں کی کمزوریاں اچھالی جاتی تھیں، اور ثقافت کا علمدار اس لیے کہا جا سکتا تھا کہ سرے ورق پر کسی لنگوٹی بند امریکن چھپکلی کی تصویر ہوتی تھی۔ عمران نے اپنا فائل نکالا جس میں اس کی کئی اوٹ پٹانگ کہانیاں تھیں۔ کسی زمانے میں اسے کہانیاں لکھنے کا خبط بھی تھا، اور اس نے لیکاک کے نانس نسنووس کی طرز پر کئی کہانیاں لکھ ڈالی تھی۔ اس نے ایک کہانی نکالی اور ماہ نامہ قمر لچکدار کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دفتر کافی شاندار تھا، تقریباً 1.5 درجن آدمی مختلف قسم کے کاموں میں مشغول تھے۔ فرمائیے، ایک نے عمران کو ٹوکا۔
میں ایڈیٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ کیا کام ہے؟ کم کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ ہی نکلے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کم نہیں، کام، اس نے تصحیح کی۔ او کام، ان سے جا کر کہہ دیجئے کہ ایک بہت بڑا افسانہ نگار ملنا چاہتا ہے۔ وہ آدمی اس کی حماقت انگیز شکل دیکھ کر مسکرایا اور پھر اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا بولا، نام کیا بتاؤں؟ ابن ہدہد۔ وہ ہنستا ہوا ایڈیٹر کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ عمران کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر کہا، جائیے۔ عمران اکڑتا ہوا کمرے کے دروازے پر آیا، چک ہٹائی اور اندر چلا گیا۔ ایڈیٹر دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھے قہر آلود نظروں سے دروازے کی طرف گھور رہا تھا۔ تشریف رکھیے، وہ گھر آیا۔ یہ ایک لمبا ترنگا اور صحت مند آدمی تھا۔ عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ آپ بھی ابن ہیں؟ اس نے عمران کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بندے کو ابن ہدہد کہتے ہیں۔ کیا یہ ابن کوئی بیماری ہے؟ جسے دیکھیے نام کے ساتھ ابن لگائے چلا آ رہا ہے۔ بیٹھیے نا، بہت سی باتیں کروں گا آپ سے۔ عمران بیٹھ گیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے ایک کہانی لایا ہوں، مگر آپ کو اپنا نام بدلنا پڑے گا۔ میرے پرچے میں جاسوسی کہانیاں نہیں شائع کی جاتی۔ اجی یہ رومانوی افسانہ ہے، پھر تو آپ کو نام بدلنا ہی پڑے گا۔ اچھا تو صرف ہدہد کر دیجیے گا۔ جی ہاں، چلے گا یا نہیں؟ ویسے ابن ہدہد بھی چل جاتا۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، ہماری دشواریوں سے واقف نہیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرے ایک دوست نے اپنے رسالے میں اردو کے ایک بہت اچھے شاعر کی نظم چھاپی تھی۔ اتفاق سے ان کے نام بھی ابن موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بیچارے کو اس سلسلے میں کس قسم کے خطوط موصول ہوئے ہیں؟ عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھہریے، ایڈیٹر میز کی دراز کھینچ کر اس میں رکھے ہوئے کاغذات الٹتا پلٹتا ہوا بولا۔ میں آپ کو ایک خط سناؤں گا، سنیے اور عبرت پکڑیے۔ اس نے ایک پوسٹ کارڈ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جناب ایڈیٹر صاحب، شالہ تم کیا 420 رسالہ نکالتا ہے۔ اوپر لکھتا ہے لکھنے والے ابن عبدل، یعنی نام تھا یا دوسرا تھا یاد نہیں، ابن ضرور تھا۔ اوپر ابن لکھتا ہے اور اندر میں گجر ڈونس دیتا ہے، ہمارا پیسہ واپس کرو، ہم جاسوسی افسانہ سمجھ کر خریدا تھا۔ یہ 420 کا دھندا کب تک چلے گا؟ تم شالہ پبلک کو دھوکہ دیتا ہے، ہم ہے تمہارا باپ، اللہ رکھا۔ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ لا حول ولا، میرا افسانہ جاسوسی ہرگز نہیں ہے، میں نام بھی بدل دوں گا، آپ مطمئن رہیے۔ افسانے کا نام ہے حاتم طائی۔ نہیں چلے گا، بہت پرانی چیز ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اسی میں جدت ہے۔ یہ فینٹیسی بھی نہیں ہے، بس دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بالکل نئی جدت، دیکھیے گا، غور سے سنیے۔ ہاں۔ عمران صفحات کو اپنے چہرے کے برابر اٹھا کر پڑھنے لگا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ ٹھہریے، ایڈیٹر ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ نہیں چلے گا۔ صبح کا سہانا وقت تھا تو پڑھنے والے کو اس سے کیا سروکار؟ نہیں، یہ بہت پرانا سٹائل ہے۔ اچھا، میں پورا منظر نکالنے دیتا ہوں۔ خیر جانے دیجیے، آگے سنیے۔ حاتم اپنے خیمے سے نکل کر ایک تمباکو فروش کی دکان پر آیا اور وہاں سے سویٹ کرافٹ کا تمباکو خرید کر طائی کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ کس خیمے کی طرف؟ ایڈیٹر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ طائی کے خیمے کی طرف۔ توئیں سے طائی، تیز سے طائی نہیں، حاتم کی کوئی طائی نہیں تھی، طائی اس کی محبوبہ کا نام تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایڈیٹر نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے عمران نے اسے کوئی بہت بری خبر سنائی ہو۔ کیا میں نے آپ کو کوئی صدمہ پہنچایا ہے؟ عمران بکھلا کر بولا۔ آپ تاریخ کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ کیوں جناب؟ آپ طائی کو حاتم کی محبوبہ بتاتے ہیں، حالانکہ حاتم قبیلہ بنی طے کا ایک فرد ہونے کی بنا پر طائی کہلاتا تھا۔ کیا بات کہی ہے آپ نے؟ عمران نے کہکا لگایا، دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا، آپ کے فارمولہ سے تو پھر مجنو لیلا کا باپ تھا، یعنی لیلا قبیلہ بنی مجنو سے تعلق رکھتی تھی، دامہ قبیلہ بنی عذرا سے تعلق رکھتا تھا، ہیر رانجھا کی چچی تھی، مہیوال سونی کا ابا تھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اپنا سر پیٹ لوں گا۔ عمران کے چہرے پر یک بیک شدید ترین غصے کے ساتھ نظر آنے لگے۔ کہیں آپ نشے میں تو نہیں ہیں؟ ایڈیٹر اسے گھورتا ہوا بولا۔
नशे में होंगे आप, इतने बड़े एडिटर होकर जहालत की बातें करते हैं। अमरान उछलकर खड़ा हो गया। आप बदतमीज़ हैं। एडिटर भी खड़ा हो गया। अमरान की ज़ुबान पर जो कुछ भी आ रहा था बेतकान बकता जा रहा था। कमरे में कई लोग घुस गए। इनमें एक लड़की भी थी जिसने मर्दाना लिबास पहन रखा था, नीले रंग का जैकेट और सुर्ख पतलून। आप दुनिया के सबसे बड़े क्रैक हैं। एडिटर ने लोगों की तरफ देखते हुए इमरान पर नज़र डालकर कहा। क्या बात है? किसी ने पूछा। आप एक कहानी लाए हैं हातम ताई, जिसमें ताई हातम की महबूबा है, एडिटर ने कहा। लोग हंस पड़े, मगर लड़की इमरान को संजीदगी से घूरती रही। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट भी नमूदार हुई थी। और अब आप लड़ने मरने पर आमादा हैं, एडिटर मुस्कुरा कर बोला। फिर इमरान को अपनी तरफ मुतवज्जो करके कहा, आप अपने पैरों से चलकर जाना पसंद करेंगे या मैं अपने आदमियों को आपकी खिदमत पर आमादा करूं? मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी समझदार आदमी हैं। जी हाँ, जी हाँ, इमरान ने गुस्सीले अंदाज में दांत निकाल कर कहा। मैं जा रहा हूँ। आपकी काबिलियत का बांडा भी अनकरीब फूट जाएगा। मुझसे गलती हुई जो यहाँ चला आया। माहनामा तिरछी नजरिया वाले मुझे पूछते हैं। गेट आउट। एडिटर हल्क फाड़ कर चीखा। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। इमरान जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अब 2 ही 4 कदम चला था कि मर्दाना लिबास वाली लड़की ने इसकी टांगों में टांग मारी और इमरान धड़ाम से फर्श पर गिर गया। एक बार फिर कहकों का तूफान उमड़ा और लड़की बड़ी संजीदगी से छत की तरफ देखने लगी। इस बार भी इसके होंठों पर मुस्कुराहट तक नहीं थी। इमरान उठा और मुड़कर देखे बगैर चपटता बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचकर इसने इधर उधर देखा और सामने वाले रेस्तरां में घुस गया। इसने एक ऐसी मेज़ मुंतखब की जहां से माहनामा कमर लचकदार के दफ्तर के जीने साफ नज़र आते थे। वो तकरीबन 2 घंटे तक इसी मेज़ पर जमा रहा। फिर दफ्तर के बंद होने का वक्त आ गया और वहाँ काम करने वाले बाहर आने लगे। 4 आदमी इस रेस्तरां की तरफ भी आ रहे थे। इनमें वो लड़की भी थी जिसने इमरान को गिराया था। जैसे ही इनकी नज़र इमरान पर पड़ी वो रुक गए। इमरान पहले ही से अपनी कहानी के सफ़ात सामने रखे इनमें फाउंटेन पेन से काट छांट कर रहा था। वो चारों आपस में सरगोशियाँ करने लगे। इधर इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसे इनकी आमद की खबर ही ना हो। वो चारों इसकी मेज़ के अतराफ में कुर्सियाँ खींच कर बैठ गए और इमरान चौंक कर रहमकों की तरह एक एक की शक्ल देखने लगा। लड़की इमरान के कंधे पर हाथ रख कर बोली, कहो दोस्त, क्या रंग है? ओहो, इमरान जेपी हुई सी हंसी के साथ बोला, मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। ज़रूर देखा होगा, लड़की बड़े प्यार से बोली। क्या चाय नहीं पिलवाओगे? ओह ज़रूर ज़रूर। ए भाई साहब, अरे भाई साहब, इसने वेटर को आवाज़ दी। वो हद से ज़्यादा बेढंगेपन का मुजाहरा कर रहा था। वेटर को सब के लिए चाय और समोसों का आर्डर देकर वो फिर इन्हें अहमकों की तरह देखने लगा। क्या लिख रहे थे? लड़की ने पूछा। मैं अफसाना नगार हूँ, इमरान ने सर झुकाकर बड़े शर्मीले अंदाज में जवाब दिया। कहिए, आपको याद आया कि आपने हमें कहाँ देखा था? एक आदमी ने पूछा। नहीं याद आया, मगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं देखा ज़रूर है। आपका नाम क्या है? लड़की ने पूछा। इब्ने हुदहुद। आपको मेरे नाम पर हंसी आएगी, मगर मैं बड़ा जिद्दत पसंद आदमी हूँ। शायर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों का तज़किरा करते हैं, लेकिन बेचारे हुदहुद का कोई नाम भी नहीं लेता। हालांकि हुदहुद का जिक्र आसमानी किताबों में भी आया है। हुदहुद सुलेमान और मलका सबा का कासद था, तो आपको सिर्फ हुदहुद होना चाहिए था। इसमें इब्ने क्यों लगा दिया? आजकल इब्ने ही चालू है, इमरान ने दानिश्वरों के से अंदाज में कहा। नहीं, सिर्फ हुदहुद, लड़की ने संजीदगी से कहा। तुम 100% हुदहुद मालूम होते हो। होता हूँ ना? हाँ हाँ। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए, इमरान उठता हुआ बोला। अरे चाय तो मंगवाई थी, लड़की ने कहा। क्या करूँ, शायद वो कहीं दूर निकल गया है। कौन? वही जिसे चाय के लिए कहा था। मैं समझा था शायद यहीं से लाएगा। इमरान फिर बैठ गया। अचानक इसने महसूस किया कि लड़की अब कुछ घबराई हुई सी है। वो बार बार एक खिड़की की तरफ देख रही थी। ये खिड़की सड़क की तरफ थी। दफातन लड़की कुछ कहे सुने बगैर उठी और बाहर निकल गई। अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो इतनी सी देर में ये भी भूल गई हो कि वो वहाँ तन्हा नहीं आई थी।
बल्कि इसके साथ 3 आदमी और भी थे। दूसरी हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसके इस तरह चले जाने पर इसके साथियों पर कोई असर नहीं हुआ था। वो बदस्तूर इत्मीनान से बैठे हुए इमरान को छेड़ते रहे। मैं जा रहा हूँ, इमरान उठता हुआ बोला। अरे चाय का बिल कौन अदा करेगा? मैं क्या जानूँ, तुमने ऑर्डर दिया था। आहा, इमरान दीदे ने चाहकर बोला। तो क्या तुम्हारे लिए ऑर्डर दिया था? वो चली गई, अब मैं भी जा रहा हूँ। वाह यार, ज़रा अपनी शक्ल तो देखो, मैं तुम्हें चाय पिलवाऊँगा। हाँ हाँ, शराफत के दायरे से बाहर ना निकलो, इसी आदमी ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं असली कमीना हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। अफसाना नगार होने का ये मतलब तो नहीं कि मेरी असलियत बदल जाएगी। अगर लड़ने बढ़ने का इरादा हो तो इसके लिए भी तैयार हूँ। अच्छा निकलो बाहर, हम देखते हैं तुम्हें। इतने में बेरे ने अब चाय लाकर मेज़ पर रख दी। जाने के लिए मुराहिदा का इमरान ने से रोककर कहा, मेरा बिल लाओ, इस चाय के दाम यही लोग अदा करेंगे। वो तीनों पेचो ताब खाकर रह गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। वेटर चला गया। अच्छा फिर कभी समझेंगे तुमसे, इनमें से एक आंखें निकाल कर बोला। अलजबरा और ज्योमेट्री समझा सकता हूँ, अर्थमेटिक कमज़ोर है, वो किसी और से समझ लेना। हाँ, इमरान बिल्कुल इसी तरह बोला जैसे कोई उस्ताद अपने शागिर्दों से हम कलाम हो। वेटर बिल लाया और इमरान ने इसकी कीमत अदा की। फिर तीनों की तरफ एक चरा देने वाली मुस्कुराहट उछालता हुआ उठ गया। वो समझा था शायद वो लड़की फुटपाथ ही पर मिल जाएगी, मगर इससे मायूसी हुई। वो दरअसल इस लड़की के मुतल्लिक़ उलझन में पड़ गया था। हालांकि बज़ाहिर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी जिसकी बिना पर इसे इस लड़की की तरफ से किसी किस्म की तशवीश होती। वैसे इसने कमर लचकदार के दफ्तर में इससे बड़ा मसाका खेज़ बर्ताव किया था। उलझन इसकी भी नहीं थी। फिल वक्त वो खुद भी इस उलझन को नहीं समझ सका। कभी कभी इसके साथ ऐसा भी होता था, वो चंद लम्हे वहाँ रुक कर एक तरफ चल पड़ा। अभी से पोस्ट बॉक्स नंबर 213 के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात नहीं हासिल हुई थी। इसे यकीन था कि वो कोई क्ल्यू नहीं हो सकता, मगर इसके मुतल्लिक़ इसे एक ऐसी औरत ने बताया जिसके सर पर शायद मौत ही सवार थी, इसलिए वो इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। इमरान ख्यालात में इस तरह खोया हुआ था कि पैदल ही चलता रहा। दिन भर की थकी हुई भीड़ कारखानों और दफ्तरों से निकल आई थी और फुटपाथों से गुजरते वक्त लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। इमरान को इस भीड़ का एहसास भी नहीं था। वो शानों से शाने रगड़ता रुकता रुकाता चलता रहा। वो सोच रहा था कि इसे महकमा सराग रसानी के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज से इस लड़की के मतलब कुछ और भी मालूमात फराहम करनी चाहिए, जिसकी लाश 1.5 हफ्ता पहले शाहजहां पर पाई गई थी। वो एक पब्लिक कॉल बूथ में घुसकर फयाज के नंबर डायल करने लगा, मगर यहाँ भी इसे नाकामी हुई। फयाज घर में मौजूद नहीं था और इस वक्त ऑफिस में इसकी मौजूदगी मुमकिन नहीं थी। इमरान बूथ से बाहर आ गया। फ़िलहाल इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे तफ्तीश का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए। इसे शैला याद आ गई, मगर वो इसे कहाँ तलाश करता। वैसे वो बुरी तरह जहन से चिपक कर रह गई थी। इमरान फिर चलने लगा। माहनामा कमर लचकदार के ऑफिस में या इसके सामने वाले रेस्टोरेंट में इसने वक्त नहीं बर्बाद किया था। कम अज़ कम वहाँ के माहौल से इसने यही अंदाज़ा लगाया था कि अगर वो पोस्ट बॉक्स नंबर वहीं का था तो इसे कुछ ना कुछ अहमियत ज़रूर दी जा सकती है। क्या वो एक बार फिर इस जजीरे का रुख करे, इसने सोचा। साथ ही इसे ये बात भी याद आई कि वो वहाँ गया क्यों था। इसे मकतूला के बाप से मिलना था, लेकिन इससे मुलाकात नहीं हुई थी और इसके पास इसकी शहरी जाए रहाइश का पता भी मौजूद था। वो चलते चलते एक गली में मुड़ गया। दरअसल वो एक टैक्सी चाहता था और खाली टैक्सी से दूसरी सड़क पर मिल सकती थी। टैक्सी के लिए इसे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह मकतूला के बाप का पता टैक्सी वाले को बता रहा था, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद इसे टैक्सी रुकवा देनी पड़ी, क्योंकि एक दुकान में इसे वही लड़की नज़र आई थी जिसने माहनामे के दफ्तर में से गिरा दिया था। वो बड़ी जल्दी में टैक्सी ड्राइवर के हाथ में कुछ रकम देता हुआ नीचे उतर गया, मगर वो कहीं रुका नहीं, सीधा इसी दुकान में चला गया। ये एक जनरल स्टोर था। इमरान लड़की के पीछे खड़ा होकर शोकेसों पर नज़र डालने लगा। फिर कुछ देर बाद आस्ते से बोला, आपकी चाय ठंडी हो रही है। लड़की यकलख्त इसकी तरफ मुड़ी। इसकी आंखों से हैरत झांक रही थी। इसने दुकानदार से कहा, मैं फिर आऊँगी, और बाहर निकल गई। लेकिन इमरान ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। फुटपाथ पर पहुंचकर वो रुक गई। क्या इरादे हैं? इसने इमरान को घूरते हुए कहा। तुम्हें चाय पिलाऊंगा।
تم مجھے وہ نہیں معلوم ہوتے جو نظر آتے ہو۔ میں حقیقتاً چمگادڑ ہوں، مگر عام طور پر لوگ مجھے طوطا کہتے ہیں۔ کس چکر میں ہو؟ تمہارے چکر میں۔ اب میں اتنا گودی بھی نہیں ہوں کہ حاتم طائی کو لیلا مجنوں کی طرح جوڑا بنا دوں۔ پھر لڑکی کے ہونٹ بھینچ گئے، اس کی آنکھوں میں ایک خونخوار سی چمک لہرا رہی تھی۔ میں دراصل تم تک پہنچنا چاہتا تھا، عمران نے سر جھکا کر شرمیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ شٹ اپ! کیا شامت آئی ہے؟ مجھے یہی توقع تھی، عمران ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور مغموم انداز میں سر ہلانے لگا۔ پھر بولا، تم اس نابکار ایڈیٹر کو مجھ سے زیادہ قابل سمجھتی ہو۔ ہوش میں ہو یا نہیں؟ ہم پہلی بار ملے ہیں۔ نہیں، ہم میں سے تو بہت پرانی ہے، بے تکلفی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم ٹانگ مار کر گراتی کیوں؟ میں یہاں اس جگہ بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کر سکتی ہوں۔ ارے جاؤ جاؤ، میں کیا تم سے کمزور ہوں؟ آپ کے گرا کر دیکھو، چٹنی بنا کر رکھ دوں گا۔ یہ تو تمہیں شادی کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر آپ میرے پیچھے آئے تو خیریت نہیں۔ خیریت کی ایسی تیسی، وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ کیسی انگوٹھی؟ منگنی کی انگوٹھی جو پچھلے سال میں نے تمہاری انگلی میں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تم غائب ہو گئی تھی۔ آج ملی ہو۔ میں کہتا ہوں یہ رشتہ ضرور ہوگا۔ تمہارے والدین کو اب بھی منظور ہے۔ میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ کیا برا ہوگا؟ ذرا ٹھہرو، میں اس ڈیوٹی کانسٹیبل کو بھی اطلاع دے دوں کہ تم میری منگیتر ہو۔ دیکھو بڑا بکھیرا ہو جائے گا، بھیڑ لگ جائے گی یہاں۔ میں بڑا بے حیا آدمی ہوں، میرا کچھ نہ بگڑے گا، میں انسلٹ پروف ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لڑکی نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ تمہارے گھر کا پتہ، تاکہ مجھے بار بار دفتر کے چکر نہ لگانے پڑے۔ لڑکی چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر اپنے پرس سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں کل ضرور آؤں گا، شکریہ۔ ٹھہرو، لڑکی ہاتھ اٹھا کر بولی، مقصد کیا ہے؟ جب تک تم پتلون پہننا نہ چھوڑو گی میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ جس دن میں نے تمہیں کراڑے شلوار یا اسکرٹ میں دیکھ لیا، اسی دن سے تم میری شکل بھی نہ دیکھو گی۔ تم سے مطلب میں جو چاہوں پہنوں؟ تم کون ہوتے ہو؟ لڑکی پھر جھنجھلا گئی۔ میں تمہارا منگیتر ہوتا ہوں اور اس وقت تک رہوں گا جب تک پتلون۔ تم مجھے نہیں جانتی، میں ایک عورت کے چلنے کا انداز ناپسند تھا، لہٰذا میں نے اس کے شوہر سے اسے طلاق دلوا دی۔ حالانکہ میرے 5,000 روپے ضرور خرچ ہو گئے، لیکن شہر میں وہ چیز تو نہ رہی جو مجھے ناپسند تھی۔ تم پر بھی 2-4 ہزار خرچ کر دوں گا، پھر تمہیں یا تو شہر چھوڑنا پڑے گا یا پتلون۔ ارے تم خدائی فوجدار ہو؟ لڑکی دانت پیس کر بولی۔ خدائی فوج کا حوالدار میجر، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا۔ لڑکی چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، اگر میں شور مچا دوں کہ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو تو؟ ارے خدا کے لیے مچاؤ بھی، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم شور مچاؤ۔ اتنی دیر سے میں جگ کیوں مار رہا ہوں؟ مقصد یہی ہے کہ تم شور مچاؤ۔ کیا کرو گے تم؟ دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا، تم کل ہی سے پتلون پہننا شروع کر دو گی۔ کہو تو پوری اسکیم بتا دوں۔ تم شور مچاؤ گی، لوگ اکٹھا ہوں گے، میں کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، 2 سال گزرے اپنے دادازاد بھائی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ کارڈ پر تمہارا نام زیبا تحریر ہے، میں جنت بی بی بتاؤں گا، کہوں گا کہ یہ اسی لیے پتلون ڈالے پھرتی ہے کہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ چلو اب شور مچاؤ۔ ہاں ہاں، کتنے کمینے! وہ کلکلا کر زیر لب بڑبڑائی۔ میں صرف 2 منٹ تک اور تمہارے شور مچانے کا انتظار کروں گا۔ لڑکی یک لخت دوسری طرف مڑ کر چل پڑی۔ عمران نے بھی وہی حرکت کی، وہ مخالف سمت میں مڑا تھا۔ پھر چلتے چلتے دونوں ایک ساتھ مڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر چل پڑے۔ بظاہر عمران کی یہ حرکت احمقانہ تھی، لیکن حقیقتاً اس کی طے میں بہت کچھ تھا۔ زیبا کی بجائے اگر کوئی لڑکی ہوتی تو عمران کی اس حرکت پر ہلڑ مچائے بغیر ہرگز نہ مانتی، مگر وہ صرف جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہی ہو۔ عمران نے اس سے ایک ہی نتیجہ نکالا کہ اس کے ہاتھ ضرور ملوث ہیں، اس لیے وہ اپنی تشہیر سے ڈرتی ہے۔ اس وقت اس کا کسی قسم کا اقدام بھی پولیس کیس بن سکتا تھا، لیکن وہ پولیس کی نظر میں آنے سے کتراتی ہے، کیونکہ خود اس کا ضمیر بھی احساس جرم کا شکار ہے۔